السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ ہڑپا روڈ چک نمبر 94 آرمی پبلک اسکول تک سڑک پر سیوریج اور بارش کا پانی عوام کے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے، جو کہ سڑک ٹوٹنے کا بھی سبب بن رہا ہے۔ اسکول کے سامنے سڑک بھی تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے۔ طالبات کو اسکول جانے میں دشواری کا سامنا ہے۔ کمشنر ساہیوال اور ڈی سی ساہیوال فوری طور پر اس کا نوٹس لیتے ہوئے نکاسی آب کا بہتر انتظام کروائیں۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے ہمارے نمائندے محبوب چودھری۔ جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں اولڈ ہڑپا روڈ پہ۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی، بارش کا پانی اتنا جمع ہوا ہے۔ یہاں پہ علاقہ مکینوں کو اور راہگیروں کو بہت ہی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کتنا زیادہ یہاں پہ پانی کھڑا ہے۔ انتظامیہ کیوں خاموش ہے؟ انتظامیہ کیوں اس کے لیے اقدامات نہیں کر رہی؟ کیا یہ یہاں پہ کسی ناگہانی مصیبت اور ناگہانی خطرے کا انتظار کر رہی ہے، یا یہ انتظار کر رہی ہے کہ یہاں پہ کوئی 2-4 موتیں ہو جائیں، کوئی 4-5 اموات ہو جائیں، یا پھر اور نقصان ہو جائے؟ انتظامیہ کیوں خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے؟ انتظامیہ کیوں خاموش بیٹھی ہوئی ہے اور یہ اقدامات کیوں نہیں کر رہی؟ آئیے ہم یہاں پہ علاقہ مکینوں سے گفتگو کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں، اور راہگیروں سے گفتگو کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کو گزرنے میں کیا تکلیف ہوتی ہے، اور یہاں پہ رہنے والوں سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ جو اتنا پانی کھڑا ہے کہ کیا اس پانی کے کھڑا ہونے سے ان کو کوئی مصیبت یا کوئی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا؟ کیا ان کو کسی آنے والی تکلیف کا یا آنے والی بیماریوں کا خدشہ نہیں ہے؟ آئیے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ سر آپ ذرا بتا دیجئے کہ یہ پانی کیوں کھڑا ہوتا ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ اگر یہ بارش کا پانی ہے تو اس کے نکاسی کا انتظام کیوں نہیں ہے؟ اور اس کے بعد یہ بھی بتا دیجئے کہ کیا آپ نے اب تک کوئی رپورٹ درج کروائی ہے؟ سر یہ ایکچولی نا ادھر ساتھ سیم نالا ہے، جو یہ ایک بلڈنگ بن رہی ہے شادی ہال، انہوں نے مٹی ڈال کے پارکنگ بنا لی ہے، اور اس سے آگے جو زمین ہے وہ ایک کلونی والوں نے خریدی، انہوں نے بھی مٹی ڈال کے یہ سیم نالا سارا بند کر دیا ہے۔ جیسے یہ مکان بنے ہوئے ہیں، یہ سارے قابضین ناجائز ہیں، جس کی وجہ سے جو سیوریج کا اور بارش کا شہر کا پانی آتا ہے وہ سارا روڈ پہ آ گیا ہے۔ کل ہم نے ڈی سی او صاحب سے درخواست کی ہے کہ وہ آپ آئیں اور دیکھیں، ابھی تک ہمارا یہ مسئلہ کوئی حل نہیں ہوا، اور اس کی وجہ سے جو اس طرف والے زمیندار سارے ہیں وہ بہت پریشان ہیں، ان کی فصلیں خراب ہو رہی ہیں۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک بھائی کی ساری فصل ڈوب گئی ہے اور وہ بہت پریشان ہے۔ اور یہ آنے والا ایک بیتی روڈ ہے، اس کے ساتھ آرمی کا کینٹ ہے، اے پی ایس اسکول ہے، بچے اسکول آتے ہیں، ہڑپا سے لوگ آتے ہیں ادھر شہر جاب کرنے کے لیے اپنے کام پہ، اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ سارا اس روڈ کا کیا حال ہو گیا۔ جی بالکل، یہ بہت گنجان آباد روڈ ہے، بہت یہاں پہ آمد بھی ہے، آمد و رفت ہوتی رہتی ہے۔ تو آئیے ہم اور بھی علاقہ مکینوں سے گفتگو کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں اس پانی کا اصل جو ہے نا سدباب کیا ہونا چاہیے، اس پانی کے نکاس کا انتظام کیا ہونا چاہیے۔ اور جیسا کہ میرا کیمرہ مین دکھائے آپ کو کہ یہ بلڈنگ جو ہے، یہ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ اس بلڈنگ کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کہ انہوں نے اس پانی کا راستہ روک دیا ہے۔ اپنی بلڈنگ کو بچانے کے لیے انہوں نے یہاں پہ ہزاروں لوگوں کو مشکلات میں ڈال دیا۔ انہوں نے شادی ہال والوں نے انہوں نے پارکنگ بنا لی ہے، اور اپنی پارکنگ کی جو ہے نا وہ مد میں دوسرے لوگوں کو مشکلات میں ڈال دیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ گزرنے والوں کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ کس طرح پانی میں سے گزر رہے ہیں۔ ان کی گاڑیوں کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ ان کو اور بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور یہاں پہ ایکسیڈنٹ کا بھی خدشہ ہے۔ لوگ بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا جو ہے نا وہ کر رہے ہیں۔ تو آئیے ہم اور بھی لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان، بتانا مناسب سمجھیں گے کہ یہاں پہ یہ پانی کا کیا مسئلہ ہے اصل میں؟ سر یہ مسئلہ یہی ہے کہ یہ برساتی نالا بند ہونے کی وجہ سے یہ سارا ایشو آیا ہے۔ آج تک یہ ایشو نہیں ہوا، جب سے یہ بلڈنگ بنی ہے، شادی ہال بنا ہے، انہوں نے پانی بند کیا ہے، اس کی وجہ سے یہ سارا پرابلم بنا ہوا ہے ہمارے لیے۔ پورے یہ آپ ہڑپا تک دیکھ لیں، یہ مین روڈ ہڑپا کو جا رہا ہے، اولڈ ہڑپا روڈ اس کا نام ہے۔ تو یہ پورے ہڑپا سے لے کے یہاں تک جتنی عوام جانے آنے والی ہے وہ اس دریا سے گزر کے جاتی ہے۔ یہ دریا بن گیا ہے ہمارے لیے، اور اس کی ایک اچھی مثال یہ ہے، پیچھے کالونی بنی ہے رزاق رائل والوں نے، انہوں نے باقاعدہ اس پانی کا نظام بنایا ہے، گزرنے کی جگہ بنائی ہے، کھالا بنایا، اس کے اوپر چھت ڈال کے انہوں نے نکاسی آپ کا پانی کا انتظام کر کے بعد میں انہوں نے کالونی بنائی ہے۔ ان لوگوں نے اس چیز کا نہیں دیکھا گیا، اس کی وجہ سے یہاں پہ آگے پرابلم بنی ہے۔ ان کا بہت اچھی مثال دے رہا ہوں میں، انہوں نے بہت اچھا سوچا، عوام کا سوچا، انہوں نے کالونی کے نیچے سے راستہ بنایا پانی کا، ان لوگوں نے نہیں بنایا، اس کی وجہ سے یہ ہمیں پرابلم آ رہی ہے۔ اس کا ایک ہی حل ہے، صرف یہ راستہ کھلے، یہ راستہ کھلے گا پانی کا تو ہی ہماری اس کو زندگی کو سکون ہوگا، نہیں تو کوئی حل نہیں ہے اس کا۔
यानी आपका मतलब ये है कि ये बरसाती नाला दोबारा बहाल होना चाहिए। ये बरसाती नाला जब तक बहाल नहीं होगा तब तक कोई हल नहीं है इसका। और रोड पे इतना पैसा लगा हुआ है, रोड पूरा खराब हो रहा है, जहाँ पानी खड़ा है वो लाजमी बात है खराब हो जाएगा। 60 करोड़ की कितनी रकम के साथ। आइए हम मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ राहगीर हैं तो हम उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप यहाँ से रोज़ाना गुजरते हैं या कभी कभार गुजरते हैं? रोज़ाना डेली रूटीन में। अच्छा, आप ये बताएंगे कि आपको गुजरने में कोई दुश्वारी पेश आ रही है? जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक नया दरिया बन चुका है हमारे यहाँ। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, और रोज़ाना यहाँ पे गाड़ियाँ फंसी होती हैं, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो रही है। आने जाने वाले लोग मोस्टली देखा है यहाँ पे बाइक्स वाले बेचारे, औरतें यहाँ पे गिरते भी हैं और उनको काफ़ी लॉस होता है। यहाँ पे बेचारे जो है ना वो औरतों को देखा है, बच्चों को लेके दरमियान से घसीट के चल रही होती हैं, और ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है इसका। और पहले भी हमने भी इसमें कुछ वीडियोस वगैरह भी इसमें अपलोड किए, लेकिन कोई नोटिस नहीं दिया गया इसका कुछ। इंशाल्लाह अब नोटिस होगा। और आप ये बताएंगे पैगाम क्या देना चाहते हैं हुकाम बाला को और इंतज़ामिया को कि वो कितनी जल्दी ये पानी का मसला हल करें? भाई, पहली बात तो ये कि फिल फौर हल होना चाहिए, और दूसरी बात ये कि इसमें पैगाम देने की क्या उनकी ड्यूटीज़ है, उनको ये करना चाहिए। ये देखें यहाँ पे कितने लोग यहाँ से कम से कम डेली जो है आई थिंक सो कि कम से कम 50,000 लोगों का यहाँ से जो है ना वो आमदोरफ्त होती है, और यहाँ पे बेचारे सारे लोग जलील हो रहे होते हैं। कुछ खुदा का खौफ नहीं है लोगों को, बस बैठे हैं मौजें कर रहे हैं अपने ऑफिस में, कोई जिम्मेदारी का किसी को एहसास ही नहीं है। जी बहुत शुक्रिया सर। ओके भाई। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे हमने राहगीरों से भी गुफ्तगू की है और यहाँ के रहने वालों से, इलाका मकीनों से भी गुफ्तगू की है। मेरा कैमरामैन दिखाए, यहाँ पे दूर दूर तक यहाँ पे पानी ही पानी नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि ये रोड, इंतज़ामिया देख सकती है कि ये रोड कितनी दूर तक जाता है। ओल्ड हड़प्पा रोड है, लेकिन यहाँ पे मैं ये जो है ना बताते हुए ज़रा भी झिझक महसूस नहीं करूँगा कि इस रोड को बर्बाद किया जा रहा है। इस रोड को इंतज़ामिया ज़रा भी होश के नाखुन नहीं ले रही। इस रोड को बिल्कुल तबाह बर्बाद किया जा रहा है। और इसी तरह से हम और भी लोगों से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी सर, ये पानी के बारे में बताएं। ये पानी जो यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये पानी बड़ी देर से खड़ा हुआ है और ये हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। लोगों को चलने के लिए रास्ते नहीं हैं, जो रास्ते सही सड़कें भी हैं वो भी पानी की वजह से, और साहिवाल की इंतज़ामिया का खुसूसी कोई ऐसा रद्द अमल नहीं है कि वो प्रॉपर तरीके से पानी की निकासी में मदद करे। शहरी बड़े तंग है, आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। ख़ास तौर पर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनके कपड़े ख़राब होते हैं, और पानी इतना गंदा है कि जो आदमी नमाजी हैं उनके भी कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो मेरी गवर्नमेंट पंजाब से अपील है कि यहाँ के इलाके का पानी है सड़क से निकासी की जाए, ताकि लोगों की आने जाने में मुश्किलात जो आ रही हैं वो दूर हो सकें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। तो जैसा कि हमने गुफ्तगू की यहाँ पे इलाका मकीनों से और राहगीरों से, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी है, बहुत दूर दूर तक पानी है। ये आप गुज़रने वालों को भी देख सकते हैं कि कितनी मुश्किलों से गुज़र रहे हैं। यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि ये सामने जो शादी हॉल बना है, इस शादी हॉल की पार्किंग की वजह से बरसाती नाला बंद हो गया है। बरसाती नाले के बंद होने की वजह से ये पानी जो है ना यहाँ पे खड़ा हो जाता है। आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन घुमा के ज़रा दिखाएगा आपको। यहाँ पे ये सामने फसल खड़ी हुई, ये खड़ी फसल तबाह हो चुकी है, और ये किसान तो मर गया ना, जीते जी मर गया, जिसकी फसल तबाह बर्बाद हो गई है। ये इसी बरसाती नाले के बंद होने की वजह से हो गई है। तो मेरी हुक्मरान बाला से, इंतज़ामिया से, बल्दिया से अपील है कि खुदारा होश के नाखुन लें, खुदारा इन गरीबों पर, इन किसानों पर, इलाका मकीनों पर तरस खाएं, और जितनी जल्दी हो सकता है इस बरसाती नाले की बहाली के साथ साथ इस पानी के जो है यहाँ से उठाए जाने का कुछ ना कुछ हल किया जाए। जी।